اس لیے ضروری ہے آنے والی رات کی قدر کریں، اسے مقدس سمجھیں اور اس میں اپنے آپ کو اعمال میں لگانے کی فکر کریں، ایسے ویسے کاموں میں مبتلا نہ ہو، اس رات کو بیکار نہ کریں، اپنی خبر کی تیاری کریں، آئندہ آنے والے شب برات تک کی زندگی کی رحمت کو، برکت کو، مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہیں، وہ ضرور ہماری پہلی زندگی کو معاف فرما کر ہمارے حق میں ضرور مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس رات کی قدر کرتے ہوئے ضروری ہے آنے والی رات کی قدر کریں، اسے مقدس سمجھیں اور اس میں اپنے آپ کو اعمال میں لگانے کی فکر کریں، ایسے ویسے کاموں میں مبتلا نہ ہو، اس رات کو بیکار نہ کریں، اپنی خبر کی تیاری کریں، آئندہ آنے والے شب برات تک کی زندگی کی رحمت کو، برکت کو، مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہیں، وہ ضرور ہماری پہلی زندگی کو معاف فرما کر ہمارے حق میں ضرور مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس رات کی قدر کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت ليلها وصوموا نهارها دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے واجب الاحترام عزیز بزرگان دین اور نوجوان عزیز دوستوں، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ جل جلالہ امن والہ کا یہ قانون اور ضابطہ اور طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرے، اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرے اور اپنے بندوں کو ہلاک و برباد کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یہ منشا ہوتی ہے
یہ سنت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کامیاب ہی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور اس کو یوں کہا جائے چاہے وہ چیز جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے چاہے صحیح بنی ہو چاہے غلط بنی ہو وہ دوسری بات ہے، لیکن آدمی نے محنت کر کے جس چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اگر اس کو یہ کہا جائے جس چیز کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس چیز کو تو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے، بھلے وہ غلط چیز کیوں نہ ہو، تو اس آدمی کا دل جلدی آمادہ نہیں ہوگا اس کو توڑنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس پر جان لگایا ہے، مال لگایا ہے، وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، تو اس لیے کیسے وہ توڑ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسان کو ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس بات کو پسند کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ہلاکت کے حوالے کر دیں، اپنے بندوں کو برباد کر دیں، اپنے بندوں پر ظلم اتاریں؟ یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ ہاں وقتاً فوقتاً بندوں پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں لاگو کی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان حالات کی وجہ سے میری طرف رجوع کریں، اس لیے کہ دنیا کے اندر حالات کو بند کرنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، بیماریوں کے بند کرنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں۔ ہم نے ابھی حال میں دیکھا کورونا کی بیماری ایک بستی پر نہیں، ایک ضلع پر نہیں، ایک اسٹیٹ پر نہیں، بلکہ پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی، تو کوئی بند کرنے کے لیے کسی بھی طرح کا نظام نہیں کیا جا رہا تھا۔ جس طرح ٹریکٹر بھر کر مال لوڈ کر کے لوگ ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کی نعشوں کو بھر بھر کے بھیجا جا رہا تھا، کوئی نظام نہیں تھا، بس اللہ نے اپنا فضل فرمایا، پھر درستگی کا معاملہ ساری دنیا کے اندر ویسے ہی دوبارہ لوٹ کر آیا جیسے پہلے معاملہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ان حالات کو دیکھ کر بندوں سے یہ چاہتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، واپس لوٹ کر آئیں، اس لیے کہ ہر مصیبت کا حل، ہر بیماری کا حل، ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ناکام نہ ہو اور میرے بندے کبھی بھی ناکام نہ بنے، ہمیشہ کامیاب بنے، اس بات کو پورا کرنے کے لیے زندگی کے اندر وقتاً فوقتاً بہت سارے قیمتی وقتوں کو، قیمتی مراحل کو ان کی زندگیوں میں لاگو کرتے رہتے ہیں، تاکہ میرے بندے ان وقتوں سے، ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر میری طرف رجوع کریں اور میں ان کی زندگی کو پاک و صاف بنا کر راحت والی، آرام والی، چین والی، سکون والی زندگی بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم پر فضل فرماتے ہوئے ان اوقات کو ہم پر مرحمت فرماتے ہیں۔ ان میں سے ہم سب کے آگے آنے والی ایک قیمتی رات ہے جس کو شب برأت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات مرحمت فرمانے والے، تقریباً یہ آنے والی جمعرات میں رات ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے نظام ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس رات سے میرے بندے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کے گناہوں کو پاک و صاف کریں۔ پتہ نہیں کہ ان کے موت کا فیصلہ کب ان کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ زندگی کتنی گزار کے دنیا سے جانے والے ہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان قیمتی موقعوں کو ہمیں دیتے ہیں تاکہ بندے ان قیمتی موقعوں میں اپنی زندگی کے گناہوں کو پاک و صاف کر کے اللہ کی رحمت کی چادر اوڑھنے والے ہو جائیں، اللہ کی مغفرت کے ٹھکانے کو چاہ کر جنت کے طرف کرنے والے بن جائیں اور جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے قیمتی مواقع مرحمت فرماتے ہیں. اسی لیے کسی نے فرمایا اس رات کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، یعنی آزادی کی رات. اللہ تعالیٰ اس رات میں کئی ہزار اور کئی لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ہمارے لیے کیا ہی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کرنے کے نتیجے میں ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ اس رات کو اسی لیے لیلۃ المغفرہ کہا جاتا ہے، مغفرت کی رات، معافی کی رات، کہ ہماری دعا کرنے کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے حق میں بھی جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. بعض لوگوں نے فرمایا اس رات کو لیلۃ البرکہ کہا جاتا ہے، برکت والی رات، کہ اس رات میں کیا کیا جاتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اللہ خود فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آئندہ زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں. کون بچہ دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہے، کون بچہ کتنی زندگی گزار کے دنیا سے جانے والا ہے، کس کی زندگی کی کمائی میں برکت کا فیصلہ ہونے والا ہے اور کس کی زندگی کی کمائی میں گھاٹا ہونے والا ہے، کون نقصان اٹھانے والا ہے، کس کی زندگی میں خوشحالی آنے والی ہے اور کس کی زندگی میں بیماری آنے والی ہے، کس کی زندگی میں مصیبت و پریشانی آنے والی ہے، کس کا کام بننے والا ہے، کس کا کام بگڑنے والا ہے. یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر طے کرتے ہیں. تو اسی لیے بعض محدثین نے، بعض مفسرین نے اس رات کو لیلۃ البرکہ کہا ہے. یہ برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے برکت کو طلب کرے. یا اللہ میری آئندہ آنے والے ایک سال کے سارے موقعوں میں برکت کا فیصلہ فرما. میں ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوں، تیرے آنے والے مصیبت کے، بیماری کے حالات کے فیصلے کو میں سہ نہیں سکتا. میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے فیصلے جو حالات کے، مصیبت کے، پریشانی کے تو اپنی طرف ہمیں رجوع کرنے کے لیے ہمارے حق میں کرنے والا ہے، وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اسے برداشت کریں. اس لیے ہمارے ساتھ آئندہ آنے والے سال کی شب برات تک کے لیے ہمارے حق میں برکت کا معاملہ کریں. بعض محدثین نے، بعض مفسرین نے اس رات کو لیلۃ الرحمہ کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت والی رات ہے، اور جس کسی کی زندگی میں رحمت کا معاملہ کر دیا جائے وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسی پہ آدمی رحم کرتا ہے جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور جس کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی آدمی اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا. تو اب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کر رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ دوستی کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بے رحم کا معاملہ کر رہے ہیں. تو اللہ سے اس رات میں اللہ کی رحمت کو مانگنا چاہیے. یا اللہ ہمارے ساتھ بھی تیرا رحم کا معاملہ کرنا، تیرے طرف سے کرم کا معاملہ فرما، تاکہ ہماری بھی اللہ سے دوستی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم کرنے والے ہو جائے. لیکن اللہ معاف فرمائے، اس رات میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. بعض لوگ تو اس رات کے فضائل کو مانتے نہیں کہ رات کیسی فضیلت والی عظیم رات ہے. چلو جو لوگ مانتے بھی ہیں یہ بڑی رات ہے، عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے، رحمت والی ہے، برکت والی ہے، مغفرت والی ہے، اللہ کی طرف سے ہزاروں لاکھوں بندوں کو آگ سے آزادی دلانے والی رات ہے، مگر پھر بھی ماننے کے باوجود بھی حدود اللہ سے، حدود شرعیہ سے ہٹ کر کام کرتے ہیں. ہماری رات یہ کہاں گزرتی ہے ہم خود جانتے ہیں. کیا کسی عبادت گزارنے کی جگہ میں گزرتے ہیں، یا کسی ہوٹل میں گزرتی ہے، یا روڈوں پہ ویلنگ کرنے میں گزرتی ہے، یا کس حال میں گزرتی ہے ہم خود جانتے ہیں. جبکہ رات اللہ کی نگاہ میں اپنے بندوں کے لیے کتنی مبارک رات بنا کے پیش کی گئی، مگر ہم نے اس مبارک رات کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. جبکہ یہ مبارک رات ہماری آباد ہونی چاہیے تھی.
اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انصاف کرنے والے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، ان کی بیویاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں طے کر رکھی تھی کہ فلاں دن فلاں بیوی کے پاس میری آج کی رات گزرے گی، پھر فلاں دن فلاں بیوی کے پاس میری رات گزرے گی۔ اس طرح ہر بیوی کے ساتھ ایک ایک دن کی رات کا معاملہ طے کیا گیا۔ تو ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ تھی، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں، حضور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بغل میں موجود نہیں۔ میں پریشان ہو جاتی ہوں، غلط گمان پہ اتر آتی ہوں، یوں کہنے لگتی ہوں دل ہی میں کہ کہیں میرا آقا دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، آج رات تو میری باری ہے۔ چلو دیکھ کر آتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ازواج مطہرات کے گھر پہ تلاش کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہیں۔ رات کا بڑا اندھیرا تھا، کیا دیکھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے گھر پہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے کے قبرستان میں سجدے کی حالت میں اللہ کے آگے اپنے سر کو رکھے ہوئے رو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نور کا سایہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے الفاظ یہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ کہہ رہے تھے، یا اللہ تیری عزت کی قسم تو نے جو مجھے پیشانی دی ہے، میں نے آج تک اس پیشانی کو کسی کے آگے نہیں جھکایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں کہہ رہے تھے، یا اللہ تو نے جو مجھے ہاتھ دیے ہیں، آج تک میں نے تیرے آگے اس کو کبھی کسی کے آگے نہیں پھیلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں کہہ رہے تھے، یا اللہ تو نے مجھے جو زبان دی ہے، آج تک میں نے تیری تعریف کے بغیر اس زبان سے کسی کی تعریف نہیں فرمائی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے تھے، یا اللہ تو وہ ذات ہے نہ آج تک تیری تعریف کے قابل کوئی پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی تیری تعریف کرنے کے قابل بن سکتا ہے۔ تو تیری تعریف میں یگانہ ہے، تو ہی تیری تعریف کے قابل ہے، اور تیری تعریف وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں رکھ رہے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، گھبرا کر واپس مڑ کر اپنے حجرے کی طرف دوڑنے لگتی ہیں، اور ایسے ہی آدمی دوڑتا ہے، ایک کپکپی کا منظر اس کے جسم پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے واپس گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی بیوی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھوڑی خراب نظر آ رہی ہے، ان کے اوپر کپکپی کا منظر طاری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ دوڑ کے واپس آئی تھی۔ کیوں نیت لے کے گئی تھی کہ ہو سکتا ہے میرے آقا کسی اور کے یہاں چلے گئے ہوں گے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں۔ تو ایک دم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کرنے والا پاتی ہیں اور اللہ کے دربار میں رونے والا پاتی ہیں، تو دل درد سے لہلہانے لگتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آتی ہیں، تو وہ کپکپی دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتی ہیں، اے عائشہ کیا ہو گیا، تمہارے جسم پہ کپکپی کیوں طاری ہے؟
اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتی ہیں اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں نے غلط گمان کیا تھا، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں نے دیکھا آج آپ قبرستان میں اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں اور امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات شب برات کی بڑی مقدس رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو میں نے پسند فرمایا کہ زندگی میں سب سے بڑا مرحلہ انسان کے مرنے کے بعد وہ خبر کا مرحلہ ہے۔ میں نے پسند کیا کہ کیا ہی میرے لیے اچھی چیز ہوگی، میں قبرستان تشریف لے جاؤں اور خبر والوں کے حق میں دعا کروں، اور خبر انسانیت کے لیے اور ہر انسان کے لیے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل ہوگی، اور یہ خبر انسان کے لیے یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گا، دونوں میں سے ایک فیصلہ ضرور بے ضرور کیا جائے گا، جس کے بارے میں خود حدیث پاک میں ارشاد ہے الخبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، خبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی اگر اعمال خراب نکلے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے۔ آدمی آج اپنے عیش و آرام کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بناتا ہے، اے سی کا نظام کرتا ہے، چلو اتنا نہیں کر سکا فین کا تو ضرور نظام کرتا ہے، ایک مچھر بھی اسے بے قرار کر دے آدمی کی نیند بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ خبر کا منظر کیا ہوگا جب آدمی کو تنہا اس میں لٹایا جائے گا، کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا، وہاں مچھر کو دور کی بات ہے وہاں زہریلے سانپ اور اژدہے مسلط کر دیے جائیں۔ وہاں پر ہماری قبر کے اندر اگر ہماری زندگی نافرمانی کے دائرے میں گزری تو آگ جلا دی جائے گی، اگر ہماری زندگی اللہ کی نہ ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننے میں گزری تو ہماری خبر کو اس طرح دبایا جائے گا، ہماری خود کی پھسلیاں جیسے انگلیاں میں ڈالنے سے مل جاتی ہیں ایسے پھسلیاں آپس میں مل جائیں، وہ منظر ہوگا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آس پاس دیکھنے والے بھی ان کو دیکھ کر رونے لگ جاتے۔ پوچھا گیا آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ کبھی جنت کے بارے میں سنتے اتنا نہیں روتے، جہنم کے بارے میں سنتے اتنا نہیں روتے، جب قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر میں اس میں نجات پا گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں، اگر میں اس کے اندر اٹک گیا تو میرے اوپر ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں ہر کسی نے سنا ہے، ان کے ساتھ ایک مرتبہ قبر نے مکالمہ کیا اور ان سے یوں کہنے لگی اے عمر بن عبدالعزیز تم تو بادشاہ ہو، کیا تم جانتے ہو اس قبر کے بارے میں یہ بادشاہی کا گھر نہیں ہے، یہ تو ویرانگی کا گھر ہے، یہاں جو کوئی آتا ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ چلتا ہے، تمہاری بادشاہی کا معاملہ نہیں چلتا۔ خبر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ تم جانتے ہو یہاں جو کوئی آتا ہے ہم اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیتے ہیں، یہاں کوئی آتا ہے اس کے بازوؤں کو اس کے کندھوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، یہاں کوئی آتا ہے اس کے پیروں کو پنڈلیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، یہاں کوئی آتا ہے اس کے لہلہاتے ہوئے چمکدار جسم کو کھا کر یہاں کی مٹی بنا دیتی ہے۔ خبر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہاں کا توشہ دنیا کی بادشاہت کا ساز و سامان ہے، یاد رکھنا یہاں کا توشہ آخرت کے اعمال کی تیاری ہے۔ اس لیے جب مرنے والے آدمی کو ان کے رشتہ دار خبر کے حوالے کر دیتے ہیں
اور مٹی قبر کے اوپر ڈال کے واپس سونے لگتے ہیں، ایک فرشتہ وہاں حاضر ہوتا ہے اور قبر کی مٹی اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اور جانے والوں کی پیٹھ پہ لٹکاتا ہوا یوں کہتا ہے آج سے تمہارا ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، آج سے تمہارا ان سے ملاقات کرنا ختم ہو چکا ہے، نہ تم ان سے مل سکتے ہو نہ یہ تمہارے سے کبھی بھی مل سکیں سوائے عالم آخرت کے۔ یہ عالم دنیا اور عالم موت کے بارے میں فرشتہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے اب تمہارا معاملہ ان سے ختم ہو چکا ہے۔ آدمی چاہ کر بھی اپنے سے جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس سے کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے، اس سے تعلقات سارے ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے قبر پر جب بھی آدمی حاضر ہوتا ہے، قبر کے اندر سونے والے قبر پر حاضری دینے والوں کو یوں کہتے ہیں کہ اے مسکراتے ہوئے کھڑے ہونے والے، تمہیں کیا پتا ایک وقت وہ تھا کہ ہم بھی ایسے ہی کھڑے ہو کے مسکراتے تھے۔ قبر کے اندر سونے والے آواز دیتے ہیں یہاں مٹک مٹک کے چلنے والوں، ایک وقت وہ تھا ہم بھی اس سرزمین پہ مٹک مٹک کے چلا کرتے تھے۔ خبر یوں کہتی ہیں دنیا کے مال کے مزے اڑانے والوں، تمہیں کیا پتا ایک دن اسی مال سے ہم بھی مزہ اڑاتے تھے، آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ نہ ہم مٹک کے زمین پہ چل سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا تم بھی کسی کو اسی طرح آواز دے کے کہہ رہے ہوگے۔ تو یہ وقت ہر انسان پہ آنے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ آدمی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی آرام کی زندگی گزاروں کہ کسی بھی حال میں میرے اوپر موت نہ آئے، لیکن اللہ فرماتے ہر انسان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اور آگے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم چاہے بادشاہی میں رہ کر اپنے آپ میں اپنی زندگی اچھی بنا کر یوں کہنے لگو کہ آج تک اور اب تک ہمارے پاس اسرائیل نہیں پہنچے ہیں، آئندہ بھی نہیں پہنچیں گے، تو یہ بات بالکل ناممکن بات ہے۔ آج قارون جیسی کسی نے دنیا کے اندر سلطنت اور حکومت نہیں بنائی، لیکن اس کا حال کیا ہوا ہم جان سکتے ہیں۔ نمرود نے کیا کیا تھا اور اس نے کیسے سلطنت اور کیسی حکومت بنائی اور اس کا کیا حال ہوا ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن انسان کو خبر کے حوالے ضرور کرنے والی ہے۔ یہ خبر کی منزل انسان کی انتہائی تنہائی کی منزل ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی چہیتی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کون ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی سردارہ کہا ہے، ایسی خاتون جنت کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کے حوالے کرتے ہیں تو خبر کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ آواز دیتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تیسری مرتبہ آواز دیتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر سے آواز نہیں آتی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں ایک وقت وہ تھا یہ فاطمہ میری اتنی پرمبردار خاتون تھی کہ یہ سو رہی ہوتی، اگر میں کہتا اے فاطمہ تو جاگ کر لبیک یا علی کہتے ہوئے میرے آگے حاضر ہو جاتی، اگر یہ جاگ رہی ہوتی اور لیٹے ہوئے ہوتی میں کہتا یا فاطمہ تو اٹھ کے بیٹھ جاتی اور لبیک یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، اگر یہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہوتی میں کہتا ہے فاطمہ تو کھڑے ہو کے میرے پاس یوں کہتی لبیک یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ فاطمہ
کھڑی ہوئی ہوتی میں کہتا ہے فاطمہ تو میرے پاس دوڑتے ہوئے آتی ہوئی کہتی یا علی رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح کا ہر سوال پہ جواب میں حضرت فاطمہ کا لبیک ہوتا تھا. لیکن آج میں 3 مرتبہ پکار رہا ہوں مگر میری بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. 6 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے اپنے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کے حوالے کیا. 6 مہینے کے بعد کی بات ہے. اب میری بیوی شہیدی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کے حوالے کر رہا ہوں. آج میں یہ طے کرتا ہوں کہ میرا ان سے قیامت تک کے لیے رشتہ ختم ہو چکا ہے. اب نہ میری ملاقات دنیا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے، اب نہ میری ملاقات دنیا میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو سکتی ہے. اب دنیا میں میرا ان کا رشتہ پورا ختم ہو چکا ہے. تو خبر انسان کو جھجوڑ کر رشتوں کے بارے میں یاد دلاتی ہے. جب تجھے خبر کے حوالے کر دیا جائے گا تیرا ہر رشتہ دنیا داروں سے ختم ہو جائے گا. اب کوئی رشتہ تیرا اور ان کا باقی نہیں رہے گا. اب کیا باقی رہے گا؟ تیری قبر، تیری تنہائی اور تیرے اعمال تیرے ساتھ باقی رہیں گے. تو اس رات میں اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قبرستان تشریف لے جا کر دعا کر رہے تھے کہ میری امت اس بات کو یاد کرے کہ انہیں بھی ایک دن ضرور قبرستان تشریف لانا پڑے. اگر وہ چل کے نہیں آئیں گے تو لوگ ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے ضرور لے کر آئیں. انہیں بھی اس خبر کے حوالے کر دیا جائے گا. آج وہ رات ہے جو آنے والی ہے. اس رات میں آدمی اپنی خبر کو یاد کر کے اللہ کے آگے بلک بلک کر رو کر اپنی خبر کو جنت کا باغ بنانے کا معاملہ کرے. اگر جہنم کا گڑھا بن جائے گا تو دنیا کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ہمارے حق میں یاد دہانی نہیں کرے گا. چند دن اگرچہ کئی سال ثواب کا بھی معاملہ کریں گے. ہمارے یہاں عام طور پر 40 دن جیسے ہو جائیں گے، ان کے ایصال ثواب میں ایک دعوت کریں گے، پھر اس کے بعد بھول جائیں گے. پھر 1 سال ہوگا، پھر 1 سال کے بعد لوگ برسی کا نام دیں گے، کچھ یاد کریں گے، پیسہ ہوگا کچھ کریں گے، ورنہ وہ بھی چھوڑ دیں گے. جبکہ شریعت میں اس کا حکم ہے نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، اقربا کے ساتھ بس موت تک کا ہے. جیسے انسان موت کے حوالے ہو جائے گا ہر رشتہ اس کا ختم ہو جائے گا. آدمی خبر کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی شب برات میں مدینے کے قبرستان میں دعا کرتے ہوئے اپنے امت کو یہ یاد دلایا ہے کہ اس رات میں اپنی خبر کو یاد کر کے اللہ کے آگے لو لگا کر گڑ گڑا کر اپنی رات کو خبر کی یاد میں گزارنے کی فکر کریں. اپنی خبر کی تیاری میں روتے ہوئے گزارنے کی فکر کریں، ورنہ رات تو گزر جائے گی. کوئی اپنے ہاتھ سے تو رات کو نہیں پکڑ سکے گا. اس کا وقت ہے گزرنے کا، وہ گزر جائے گی. لیکن آئندہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یہ کون جانتا ہے. اس لیے گزارش ہے آنے والی رات کی قدر کریں، اس کی ابھی سے تیاری کریں. اس رات میں اللہ سے لو لگانے کی فکر کریں، اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے. یا اللہ پتہ نہیں آئندہ شب برات میرے حق میں آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی. مجھے کہیں دنیا سے جانا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا نہ ہمیشہ کی ہے نہ یہ زندگی ہمیشہ کی. موت تو ضرور آنے والی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے. دنیا میں ہر کوئی کسی بات کا ضرور انکار کر دے، لیکن آج تک کوئی میکلان ایسا نہیں پیدا کیا گیا ہے جو موت کا انکار کرے. اگر موت نہ ہوتی تو نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر زندہ ہوتے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین دنیا کے اندر زندہ ہوتے. لیکن موت نے سب کو سبق دیا ہے کہ موت ضرور انسان پہ طاری ہونے والی ہے، وہ ہر کسی کو دنیا سے ضرور لے جائے. تو یہ ایسی رات ہے جو ہمارے آگے آنے والی ہے.
اس رات میں ضروری ہے کہ اپنی موت کو سب سے پہلے آگے رکھ کر اپنی موت کی تیاری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ہم اس رات میں ہر انسان کو معاف کریں گے سوائے 5 لوگوں کی۔ تو ہم ان 5 لوگوں سے پاک بن کر اس رات میں پاک بن کر مسجد میں آنے کی فکر کریں، اس لیے کہ کہیں ان 5 لوگوں میں ہمارا نام آ جائے گا تو نہ ہماری عبادت قبول ہوگی، نہ ہماری دعا قبول ہوگی، اور نہ ہی ہماری مغفرت کی جائے گی۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک جس نے کیا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں معاف کرے۔ سورہ قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے۔ چھوٹی مثال لیجئے کہ باپ بیٹھے ہیں سامنے، گھر پہ باپ نے کسی دوست کو کھانے کی دعوت دی ہے، دوست گھر پہ تشریف لاتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اپنا بچہ جس کا باپ سامنے کھڑا ہوا ہے اس کا بچہ آتا ہے اور باپ کے سامنے جس دوست کو اس نے دعوت دے رکھی ہے اور کھانا کھا رہا ہے اس سے یوں کہتا ہے چچا جان آپ مجھے پیسے دیجئے میرے خرچے کے لیے، تو آپ اندازہ لگائیے باپ کو یہ بات کیا پسند آئے گی کہ میرے رہتے ہوئے میرا بچہ کسی اور سے پیسوں کا سوال کر رہا ہے۔ یہ باپ کو ہرگز بات سمجھ میں نہیں آئے، اور یہ باپ کو بات جو ہے بڑی غصے والی معلوم ہوگی، کیوں کہے گا کہ میرا بچہ میرے سامنے کسی اور سے سوال کر رہا ہے، یہ بڑی غصے کی بات ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اللہ کا بندہ کسی غیر سے سوال کرتا ہے، کسی غیر کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، وہ اللہ جو کھلا رہے ہیں جو پلا رہے ہیں، جس نے ہماری زندگی کا سارا نظام بنایا ہے، وہ اللہ کو کیا غصہ نہیں آئے گا کہ میرے رہتے ہوئے میرا بندہ میری دی ہوئی پیشانی کو کسی اور کے آگے جھکا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے زندگی میں شرک کے گناہ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کے آگے رکھا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں ہے۔ اگر کسی کے یہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے آگے رکھے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا بھی حل نکالیں گے۔ اللہ بڑے حکیم ہیں، اللہ بڑی حکمت والے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے وہ منت کے دائرے سے کسی ولی کو اپنے خدا کا درجہ نہ دے بلکہ اللہ کے یہاں اللہ کو اللہ کا درجہ دیتے ہوئے اپنے مشکل کام کو پیش کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو حل کرے۔ تو شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں شرک کرنے والے کو ہرگز نہیں معاف کرے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ آج دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے ایسے آدمی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی ہے۔ جو آدمی اپنے والدین کا دل دکھا کر اس رات میں اللہ کے پاک گھر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں معاف کرے گی۔ اپنے والدین کے دل کے دکانے والے کے لیے جنت میں جانا بھی مشکل کر دیا جائے گا۔ والدین کا دل دکھانے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ہلاکت کو دنیا کے اندر آواز دی ہے۔ سری حدیث کہتی ہے ہر وہ گناہ جس کی سزا آخرت میں ضرور دی جائے گی مگر یہ ایسا گناہ ہے والدین کے دل کو دکھانے کا اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسے دنیا ہی میں دے دے۔ آدمی زندگی کے معاملات میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی پیر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اسے اپنی زندگی کا فلیش بیک میں جا کر دیکھنا چاہیے اتنی بڑی مصیبت جو میرے اوپر ساری زندگی لاگو رہے گی، مثال کے طور پہ پیر ٹوٹ گیا کیا ہوگا، پوری زندگی آدمی اپاہج بن کے زندگی گزارے گا، یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہی معاملہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے کبھی نہ کبھی اپنے والدین کے دل کو ضرور دکھایا ہوا۔
اس لیے والدین کے دل کو راضی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی طریقہ رکھا ہے کہ اگر ہمارے والدین اگر ہم نے ان کو ستایا ہے، ہمیشہ ہم نے اپنی بیوی کی سنی، والدین کبھی بھی نہیں سنی، ہمیشہ ہم نے اپنے دوستوں کی سنی، کبھی بھی اپنے والد کی نہیں سنی، ان کو ناراض کر کے زندگی گزارا اور ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو ان کو پھر بھی راضی کرنے کا ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے حق میں خوب ایصال ثواب کریں، ان کی قبر کے حق، ان کی قبر میں چلے جانے کے بعد ان کی قبر کے نور کے منور کیے جانے کے جتنے طریقے ہیں ان کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ ان کی ناراضگی کو ہمارے حق میں دور کر دیں۔ تو زندگی میں کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض کرنے کی فکر نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے تو اس کا جنت میں جانا مشکل کر دیا جاتا ہے، بھلے وہ کتنا زیادہ عبادت گزار ہو، متقی پرہیزگار ہو، لیکن پھر بھی اس کا جنت میں جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان سے خوب در خوب معافی مانگ کر اللہ کے گھر میں آنے کی فکر کریں۔ انسان کے لیے اعلیٰ درجے کے اخلاق یہ ہیں کہ وہ دوسروں کے کام آئیں، ادنا درجے کے اخلاق یہ ہیں وہ دوسروں کے کام نہیں آ سکتا صحیح، کم از کم دوسروں کی مصیبت کا سامان تو نہ ہو۔ تو ہم اگر اپنے والدین کے دل دکانے کی مصیبت کا سامان بن چکے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگیں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کسی جگہ سفر کر رہے تھے، اچانک طوفانی بارش اور طوفانی ہوا کا وہ شکار بن گئے، تو ان تینوں لوگوں نے سوچا چلو پناہ لینے کے لیے کسی جگہ پہاڑ کے غار میں پناہ لیں گے تاکہ ہمیں پناہ لاحق ہو جائے، اور جیسے ہی یہ طوفانی ہوا اور طوفان ختم ہو جائے ہم پہاڑ کے غار سے نکل کے واپس جانے لگیں۔ تو جیسے ہی وہ پہاڑ کی غار میں پناہ لینے کے لیے اپنی حفاظت کے ارادے سے جاتے ہیں، اللہ کا نظام یہ ہوتا ہے ان کے غار کے منہ پہ بڑی چٹان آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب پہلے ہی مصیبت میں وہ مبتلا تھے، اب مصیبت پہ بڑی مصیبت آ گئی۔ اب اس غار کے منہ سے نکلنے کے لیے جو دروازہ تھا وہ پہاڑ کی چٹان کے آنے کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اب کرنا کیا چاہیے، کیسے باہر نکلیں گے؟ اب ہر کسی کے دل کے اندر اپنی عبادتوں کا اخلاص جاگا۔ آدمی جب مصیبت کی انتہا میں پہنچ جاتا ہے اس وقت اللہ کی یاد اسے ضرور آتی ہے۔ بندہ اللہ کو اس وقت ضرور یاد کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو جب یہ مصیبت کے بڑے انتہا کو پہنچ چکے تھے، اب ان کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا، اب یہ اپنی زندگی کے اخلاص کے کاموں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کو بلانے لگے، اور ان میں سے ہر ایک نے یہ سوچا کہ ہر ایک کا ایک ایک اخلاص والا کام ہے، اس اخلاص والے کام کو اللہ کے آگے رکھ کر چلو دعا کریں گے، اللہ کی طرف سے ہو سکے تو یہ پہاڑ کا منہ کھل جائے گا اور پتھر آگے نکل جائے گا۔ تو ان میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا جس نے اللہ سے یہ دعا فرمائی، یا اللہ میں بکریاں چرانے والا آدمی ہوں، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چراتا ہوا اور بکریاں چرتے ہوئے دور نکل گئیں چارہ نہ ملنے کی وجہ سے، اور جیسے ہی بکریاں سیراب ہو کے واپس آ رہی تھیں، آنے میں رات کا بہت وقت لگ گیا اور رات کا اکثر حصہ گزر گیا۔ جیسے ہی میں گھر واپس آیا میری بیوی بھی بھوک سے میرے انتظار میں تھی، میرے بچے بھی بھوک سے میرے انتظار میں تھے کہ میرے ابو آئیں گے اور بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں سب سے پہلے پلائیں گے۔ لیکن میں نے جیسے ہی گھر کے اندر داخلہ لیا، انٹری ماری، تو میں نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اگرچہ کہ وہ بھی بھوکے تھے۔ میں نے سب سے پہلے بکری کا دودھ دھویا اور اپنے بوڑھے والدین کے پاس حاضری دی، ان کو سب سے پہلے سیراب کیا، ان کے پیٹ
پیٹ بھرنے کا نظام بنایا، پھر جا کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا، گویا کہ میں نے اول درجے میں اپنے والدین کو رکھا۔ اس ایک اگر نیک عمل کی برکت تیرے آگے ہوگی تو تو تھوڑا پہاڑ کا منہ کھول دے اور جو اس کے اوپر پتھر مسلط ہوا ہے اس کو تھوڑا ہٹا دے۔ تو یہ اللہ کے یہاں اخلاص والا عمل جو انہوں نے اپنے بیوی بچوں سے پہلے اپنے والدین کو ترجیح دے رکھی تھی، اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، جس کی برکت سے پہاڑ کے غار کا منہ تھوڑا کھل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اور دو احباب بھی اپنے مخلصانہ دعاؤں کا نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غار کا پورا منہ کھل جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں نصیحت یہ حاصل کرنی چاہیے، جس کسی نے اپنے والدین کو ہمیشہ ترجیح دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی برکت سے قبول فرماتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکتوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابل میں جس کسی نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے بے برکتی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، زندگی میں ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ او بھی نہ بولو۔ یہ ہمارے ہندی میں کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ بیٹے سے کچھ کہہ دے، بیٹا اس سے راضی نہ ہو تو بیٹا یوں کہتا ہے او خالی تمہاری ایج باتاں ہم نہ پریشان کرتی، تو ہمیں جو چاہتی وہ کرنے سے نہیں دیتے نا۔ تو یہ او بھی لفظ لانا یہ والدین کی گستاخی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس سے بھی منع فرمایا ہے قولاً کریما، اللہ فرماتے ایسی مہربانی سے نازک انداز سے بولو کہ ان کی پوری کی پوری اطاعت ہو جائے اور اس کے اندر پوری کی پوری فرما برداری ہو جائے۔ ایسے والدین کا درجہ رکھا گیا ہے۔ اس لیے جو کوئی والدین کی نافرمانی کے ساتھ اس رات میں اللہ کے گھر میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے۔ تیسرا آدمی جو دل میں کینہ رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں حسد رکھتا ہے اور دوسروں کے بارے میں بغاوت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں معاف کرے۔ آج دنیا کا عام رواج بن چکا ہے کہ آدمی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، حسد کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ نے کسی عہدے پہ اسے فائز کیا ہے، اپنے عہدے کے ذریعے سے اپنے حسد کی بڑاس کو اس کے اوپر نکالتا ہے۔ ایسا معاملہ ہو چکا، اللہ معاف فرمائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسد کرنے والے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ حسد کرنے والا وہ دنیا میں بھی حسد کی آگ میں جلے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ دیکھو کسی کے بارے میں جاسوسی اور بدگمانی مت کرو۔ اس لیے کہ آدمی جب جاسوسی کرنے لگتا ہے، بدگمانی کرنے لگتا ہے، اس کے بارے میں غیبت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں بدگمانی اس کے دماغ میں آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے جاسوسی کرنے لگ جاتا ہے، اور جب جاسوسی پر آ جاتا ہے تو وہ اس کی غیبت پہ اتر آتا ہے۔ اور جب آدمی غیبت کرنے لگ جاتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی سود کھانے والا بن جاتا ہے، اپنے بھائی کا کچا گوشت کھانے والا بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی سود کھانے والا بن جاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کے بارے میں جاسوسی کرنا، بدگمانی کرنا، حسد کرنا، اس کا آخری نتیجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس گناہ سے بچائے اور ہر انسان کو بھی اس گناہ سے بچائے۔ حسد اتنی بری خطرناک چیز ہے کہ آدمی کو اپنی ماں سے زنا کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، ہم کون ہو سکتے ہیں اس سے حسد کرنے والے؟ ہمیں جتنا ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔
اگر ہم حسد کریں گے تو ہم خود جلنے والے یہاں کی آگ میں بھی اور دنیا کی آگ میں بھی ہوں گے۔ تو ہمارا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے ہمیں جتنا نوازا ہے، اگر ہم اور اپنی زندگی میں اللہ کی نوازش چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے۔ اگر ہم کسی پہ حسد کریں گے تو کیا اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جس پر اس کی خوبیوں کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر حسد کر رہے ہیں، جب اس کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی تیری خوبیوں کو اور تیرے مال کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے، کیا وہ اپنا مال اور اپنی خوبیاں ہمارے حوالے کر دے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ اور زیادہ غصہ ہو جائے گا کہ ہماری اپنی کمائی ہے، ہم اپنی محنت سے کما کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کون ہو سکتا ہمارے اوپر حسد کرنے والا؟ اس کے بجائے اگر اس کی خوبیوں کو، اس کے مال کو دیکھ کر اللہ سے ہم خود دعا کریں گے، یا اللہ وہ بھی تیرا بندہ ہے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تو ہی اس کا بھی خدا ہے، تو ہی میرا بھی خدا ہے، تو میرے کو بھی نواز، اس کو بھی نواز، اس طرح کر کر اللہ سے دعا محنت کرے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اسے بھی ضرور نوازے۔ اس کے وجہ آدمی حسد میں پڑ جائے گا، کینہ دل کے اندر پیدا کر دے گا، اس کی غیبت پہ اتر آئے گا، یہ کہے گا وہ کہے گا، آدمی گناہ کرتے کرتے سود کھانے والا بن جائے گا، اپنی لحم اخی اللہ کا کلام کہتا ہے بھائی کا گوشت کھانے والا بن جائے گا، یہاں تک کہ سود کھانے والے کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ سے زیادہ زنا کرنے کے برابر گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عائشہ آدمی کی اللہ تعالیٰ آنے والی رات میں مغفرت نہیں کرے گا، اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کے گھر میں آئے، جس کسی سے حسد کا معاملہ ہو گیا چھوڑیں کہ بھائی چھوڑ جانے دے، ہمیں کیا لینا دینا، چند دن کی زندگی ہے، کیا عیاشی کریں گے، کیا مزہ کریں گے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، چلو حسد کریں گے اس سے کچھ مل جائے گا، حسد کے نتیجے میں ایسا بھی نہیں ہوگا، یہ بھی ناکامی کی بات ہے۔ اس طرح سوچتے ہوئے اپنے دل کو پاک کر کے آئے تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والی رات میں ہماری مغفرت کر دے، ورنہ پتہ نہیں اگر اس رات میں ہمارے حق میں موت کا فیصلہ ہو گیا، رمضان میں ملے گا نہیں ملے گا معلوم نہیں، رمضان سے پہلے ہی موت کا فیصلہ ہو گیا یا رمضان کے بعد ہو گیا یا آئندہ شب برات سے پہلے موت کا فیصلہ ہو گیا، تو ہم اس حسد کو لے کر دنیا سے جانے والے بنیں گے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے حقوق کے دائنے میں اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اگر اللہ کے جتنے بھی فرائض ہیں، حج نہیں کیا مال ہونے کے باوجود بھی، زکوٰۃ ادا نہیں کیا مال کے ہونے کے باوجود بھی، اللہ معاف کر دے، ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ مگر ہم نے کسی کے حسد کو دل میں رکھ کر دنیا سے جانے کا فیصلہ کیا اور دنیا سے چلے گئے، تو یہ حسد کا معاملہ ایسے ہوگا، یہ بندے کو حقوق ہیں، اللہ بھی اس کو نہیں معاف کریں گے۔ اللہ کی طرف سے تو یہ کہا جائے گا تیری نیکیاں اسے دے، ہو سکتا وہ راضی ہو کے تجھے معاف کر دے، ورنہ اس کے گناہ تو لے لے جس کی وجہ سے ہو سکتا وہ تجھے معاف کر دے۔ اللہ وہاں فرمائے حسد کے دائرے میں ہم ملوث ہو کے اس بات کا بھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو میرے جنازے میں مت آنا، میں تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں۔ اس طرح کے معاملات بس تھوڑی سی دنیا کے بارے میں ہمارے ہو جاتے ہیں، چند معاملات کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس طرح کے ہمارے فیصلے ہو جاتے ہیں، جبکہ سگا بھائی ہوتا ہے، چچا کا بیٹا ہوتا ہے، باپ کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اس بات پہ آتا ہے، یوں طے کر لیتے ہیں آپس میں کہ میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا تو میرے جنازے میں مت آ۔ اگر ہم نہیں جائیں گے تو کوئی دوسرا تو چلا جائے گا، کوئی دوسرا تو ضرور ان کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گا، بڑی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ انہیں خبر کے حوالے تو کر دیا جائے گا۔ مگر جب ہم اس حسد کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو ہمارا اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے یہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ آج تقریباً 80% دنیا کے لوگ اسی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے عیش و آرام اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے،
ہم اگر دوسروں سے حسد کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہمارا ہی حسد ہمارے اوپر لوٹایا جائے گا، ہمارے مال میں نہ ہمارے عیش و آرام میں کوئی ترقی ہوگی۔ بلکہ آدمی حسد کو چھوڑ کر یہ ارادہ کریں، اس نے بھی محنت کر کے جو کوشش کر کے ترقی کی ہے، ہم بھی وہی انسان ہیں، ہمارا خدا بھی وہی ہے جو اس کا خدا ہے، یہ بھی وہی ایک انسان ہے جو اس کے پاس طاقت ہے، وہی ہمارے پاس طاقت ہے، اس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہی ٹیلنٹ ہمارے پاس بھی ہے، بس ہماری محنت کی کمی ہے۔ اس نے محنت کی، کوشش کی، ٹیلنٹ کو نکھارا اور کمال پیدا کیا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ اگر ہم بھی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، سستی کو چھوڑیں گے، ہمارے ٹیلنٹ کو بھی بڑھائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے، یہ سوچ کر آگے بڑھیں۔ جبکہ حدیث کہتی ہے نو صبح یمنع الرزق، آدمی جب فجر پڑے بغیر سو جاتا ہے اس کے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو آدمی یہ محنت کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، قربانی دے کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اور فجر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے لیے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اور روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے اپنے دکان کا دروازہ فجر کے بعد کھولنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، بجائے اس کے دوسروں پہ حسد کرتا ہے کہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ہم وہی کے وہی رہ گئے ہیں۔ تو جس چیز کا ہمیں حدیث سے راستہ بتایا گیا ہے اس چیز کو اگر ہم بھی اختیار کریں گے، فجر پڑھیں گے، ذکر و تلاوت کریں گے، صبح صبح ہمارے دکان کا دروازہ کھولیں گے، اللہ ہمارے دکان پہ بھی ضرور برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو جس راستے سے ہمیں دین دیا گیا ہے اس راستے سے ہم دین اختیار کریں گے، اللہ کی طرف سے ضرور ہمارے حق میں انعامات کے بھی، برکتوں کے بھی فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے حسد کو پاک کر کے مسجد میں آنے کی فکر کریں آنے والی رات میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کر دے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے جس آدمی نے اپنی زندگی میں شراب کی عادت ڈال رکھی۔ یہ شراب ام الخبائث کہا گیا ہے، ہر برائی کی جڑ یہ شراب ہے۔ آج ہمارا نوجوانوں کا طبقہ خصوصاً شراب تو دور کی بات ہے، جس کا نشہ بس تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک رات کے لیے ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر اور کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایسے نشاور چیزوں کے ہمارے نوجوان عادی بن چکے ہیں جس کی وجہ سے 24 گھنٹے نشے میں رہتے ہیں۔ ان کے جسم کا عضو حصہ بھی ان کے جسم سے نشے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے اور ان کی زندگی نشیڑی بن چکی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، یہ بھی نشے کی ہی چیز ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں جو شراب کا عادی ہو یا اس جیسے نشے والی چیزوں کا عادی ہو۔ اس لیے کہ آدمی جب نشے میں بدہوش ہو جاتا ہے، ماں میں، بہن میں، بیوی میں، بچوں میں فرق کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہر گناہ کو مرتکب، ہر گناہ کو کرنے کے لیے، ہر گناہ کا ارتکاب اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہ ہر گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے جو آدمی شراب کا یا ایسی ویسی نشوں کا عادی ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ نشے کی لت میں اتنا ملوث ہو چکا ہے، خود غیر احباب یوں کہہ رہے ہیں کہ نشے والی، جس کو عام طور پر ڈرگس کہا جاتا ہے، ایسی چیز ہندوستان میں لانے والے غیر نہیں ہیں، وہ تو مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے ڈرگس والی چیز کو ہندوستان کے اندر لایا ہے، اس طرح کا نعرہ غیروں کا ہے۔ اب اندازہ لگائیے وہ ایمان والا مسلمان جس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ ہدایت پہ آتے تھے، وہ ایمان والا نوجوان جو گناہوں سے بچ کے ایسی زندگی گزارتا تھا، اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے اس کے اسی وقت ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں نشے کا عالم، نشے کی حالت ایسی بن چکی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جس کسی کے اندر یہ عادت ہے وہ اس مقدس رات میں بھی اس طرح کی عادت کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔
اور کسی کو یہ نشے کی عادت بن گئی اور نشہ خریدنے کے لیے آدمی کے پاس پیسے نہ ہو تو آدمی چوری کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، آدمی کسی کے اوپر چاقو ڈالنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، آدمی کسی کے بارے میں ناحق ظلم کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اسے نشے کی ضرورت ہے اور نشہ حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسہ محنت سے آتا ہے، اور ایسے ویسے کام کر کے آدمی پیسہ کمانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک گناہ کے لیے آدمی بہت سارے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے، جبکہ حدیث کہتی ہے 4 گناہ ایسے ہیں جب آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے، اگر اس وقت اس کی موت آ گئی تو بغیر ایمان کے کفر کی حالت میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی دنیا سے جاتا ہے۔ آدمی چوری میں مبتلا ہے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، آدمی زنا میں مبتلا ہے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، آدمی شراب کی حالت میں مبتلا ہے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، یہ ایسی حالتیں ہیں اگر اس حال میں اس کے اوپر اللہ کا حکم موت کا آ جائے تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ تو بڑے درد کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدی ہے، ایسی ویسی زندگی گزار کے آنے کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے اس کے حکم کو پورا کر کے آقا کے طریقے کو پورا کر کے آنے کے لیے دی ہے۔ لیکن پھر بھی رب رحیم بڑے مہربان ہیں، ایسے موقع ہم پر مرحمت فرماتے رہتے ہیں۔ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، ماحول لگا ہوا ہے، وہ بعض مرتبہ گناہ سے بچ نہیں سکتا، کسی نہ کسی کے جھمیلے میں آ جاتا ہے، کبھی شیطان کے جھمیلے میں آ جاتا ہے، کبھی نفس کے جھمیلے میں آ جاتا ہے، کبھی ماحول کے جھمیلے میں آ جاتا ہے۔ چلو وہ میرا ہی بندہ ہے، گناہ کر لیا، اب اس کے لیے میں ایسی مقدس راتیں مرحمت فرما رہا ہوں تاکہ وہ میرے دربار میں آ کے معافی مانگے، تاکہ میں اسے معاف کر کے اسے اپنی طرف بلانے کی فکر کروں، اس لیے کہ اللہ اپنے ہر بندے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ جب جہنم کہے گی اس کو بھر دیا جائے گا بندوں سے، اس کا یہ نعرہ ہوگا حل من مزید، مجھے اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیر کو جہنم کے اوپر رکھیں گے اس کی آواز کو بند کرنے کے لیے، تاکہ جہنم ہمارے پیر کی وجہ سے بند ہو جائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے رحم کرنے والے، بڑے مہربان ہیں، وہ اپنے بندوں کو ناکام ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اپنی مہربانی سے کامیابی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے آنے والی رات کی قدر کریں، اسے مقدس سمجھیں اور اس میں اپنے آپ کو اعمال میں لگانے کی فکر کریں، ایسے ویسے کاموں میں مبتلا نہ ہو، اس رات کو بیکار نہ کریں، اپنی خبر کی تیاری کریں، آئندہ آنے والے شب برات تک کی زندگی کی رحمت کو، برکت کو، مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہیں، وہ ضرور ہماری پہلی زندگی کو معاف فرما کر ہمارے حق میں ضرور مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس رات کی قدر کرتے ہوئے ضروری ہے آنے والی رات کی قدر کریں، اسے مقدس سمجھیں اور اس میں اپنے آپ کو اعمال میں لگانے کی فکر کریں، ایسے ویسے کاموں میں مبتلا نہ ہو، اس رات کو بیکار نہ کریں، اپنی خبر کی تیاری کریں، آئندہ آنے والے شب برات تک کی زندگی کی رحمت کو، برکت کو، مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہیں، وہ ضرور ہماری پہلی زندگی کو معاف فرما کر ہمارے حق میں ضرور مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس رات کی قدر کرتے ہوئے